حجاب عورت کے لیے عفت اور پاک دامنی ہے، اس کی اپنی عزت کی حفاظت ہے، اس کے لیے صفائی ہے، اس کے لیے استعفاف ہے۔ وہ عفت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گندگی سے اپنے دامن کو بچانا، گندگی سے اپنے دامن کو بچانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بوڑھی عورتوں کے لیے۔ اب سوچئے آپ، عورت کا حسن اور اس کی زینت کس عمر میں ہوتی ہے؟ بڑھاپے میں۔ بڑھاپے میں تو پورا خوبصورتی کم ہوتی چلی جاتی ہے اور تجربہ بڑھتے جاتا ہے، لیکن جوانی میں خواہشات زیادہ ہوتی ہیں اور زینت بھی، یعنی بہت ہی فتنے کا وقت ہوتا ہے کہ زینت اپنے عروج پر اور خواہشات اپنے عروج پر ہے، تو دونوں جب جمع ہو جائیں گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہی امتحان کا وقت اس کا ہوتا ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن 5 سوالوں میں سے ایک سوال کیا ہے؟ جوانی کی صلاحیت، جوانی کی طاقت کو کہاں خرچ کیا ہے۔ تو بہت بڑا فتنہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے بوڑھی عورتوں کے سلسلے میں کہا، وہ عورتیں جو نکاح کی امید چھوڑ چکی ہوں، والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، وہ عورتیں جو اب گھروں میں بیٹھ چکی ہیں۔ کون سی؟ اللاتی لا یرجون نکاحا، جن کو اب نکاح کی کوئی امید نہیں ہے، کہ ایسی عمر ان کی ہو گئی ہے کہ اب کیا نکاح کریں گی، نکاح کی عمر چلی گئی اور ایک دم ابھی کوئی دوسرا بھی ان سے نکاح کی تمنا نہیں کرے گا۔ ایسی ایک دم بوڑھی عورتیں کہ پورے دانت بھی ابھی گنتی بگڑ گئی، اس کے کیلکولیشن خراب ہو گیا ابھی، اور چہرے پر جھریاں اتنی کہ گننا مشکل، بال سر میں سفید اتنے ہیں کہ اب کیا گنیں گے، سفید نہیں کالے گننا پڑ رہے ہیں اب۔ ایک عمر چلی گئی اس کی، نکاح کی عمر، کیونکہ اس عمر میں جا کر عورت کی شہوت بھی ایک دم ماند پڑ جاتی، نہیں کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو ایسی عورتیں، ان کے بارے میں کیا ہے؟ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے دوپٹے اتار رکھیں، بشرطے کہ اس طور پر نہیں کہ وہ اپنی زینت کا اظہار کرتی پھریں، یعنی ان کے لیے حجاب میں اتنی سختی نہیں ہے، ان کے لیے حجاب میں اتنی سختی نہیں ہے کہ اس زمانے میں جو ہے اس طرح سے پورا اپنے اوپر ڈال لینا، اپنے آپ کو چھپا لینا، اور چادر وغیرہ پورا چھپا لیا، اپنے آپ کو بالکل چھپا لیا، اتنا سخت ان کے لیے نہیں، کیونکہ ان کی زینت یہ بھی نہیں ہے۔ ان کے لیے عمر کے اس حصے میں اب رشتہ بھی کہیں سے آنے والا نہیں، اب رشتہ تو نہیں آئے گا، اب فرشتہ آئے گا، اب ایسی عمر ہو چکی ہے۔ تو ایسی عمر میں ایسی خواتین اگر وہ اپنے دوپٹے اور زیادہ اوپر کا جو ایک دم بہت چہرہ چھپانا وغیرہ معاملہ ہے، یہ اگر اتار رکھیں، نہ اس کو اختیار کریں، کوئی گناہ ان کے اوپر نہیں ہے، کوئی گناہ، ان کے چہرے کو دیکھ کے کوئی فتنے میں نہیں پڑے گا، تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ آگے ہم پھر آئیں گے ان آیات پر اگلے درس میں۔ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ، لیکن آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، لیکن پھر بھی اس کے باوجود حرج تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ پاک دامنی اختیار کریں، یعنی اس کو اختیار کریں، تو یہ کیا ہے؟ ان کے لیے بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے، اور اللہ بڑا سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی اگر وہ نہیں کرتی ہیں تو کوئی بات نہیں، یعنی زیادہ حجاب، اسٹرکٹ حجاب نہیں کرتی ہیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جب بوڑھی عورتوں کے لیے جن کی نکاح کی امید نہیں ہے اتنا معاملہ ہے کہ ان کے لیے کہا گیا وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ، یستعففنا، اگر وہ عفت کو اختیار کریں، اس کو پاک دامنی اللہ نے کہا، اپنے دامن کو پاک رکھو، کیوں اپنے چہرے کو اور اپنے پورے اس کو جو ہے ظاہر زینت کو کر کے اپنے آپ کو کیوں دھبا لگاتی ہو؟ اپنے آپ کو چھپائے رکھو، زیادہ اچھا ہے۔ استعفاف کے معنی ہے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، اپنے آپ کو بچائے رکھ، وہ اپنے آپ کو اس سے بچائے رکھیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب ان کے لیے ایسا ہے جن کی نکاح کی امید نہیں ہے، تو جن کے لیے ابھی رشتے نہیں آئے اور آ رہے ہیں، ان کے لیے کتنا زیادہ ہوگا، سمجھ سکتے ہیں آپ؟ یعنی اس کو کہتے ہیں من باب اولا، من باب اولا، یعنی جب یہ ایسا ہے اس سے زیادہ بڑھ کے تو اور زیادہ بڑھ کے ہوگا۔ جیسے کوئی آدمی کہے کہ ماں باپ کو اللہ نے کہا اف تک مت کہو، تو کوئی آدمی گالی دے اور کہے اف منع ہے نا، گالی تو چلتی ہے، چلے گا؟ تو کوئی آدمی گالی دے دے
اور کوئی آدمی ہاتھ اٹھائے تو کہ اللہ نے کیا منع کیا ہے؟ اف. تو یہ اف نہیں ہے، یہ تو اب گالی ہے، مار پیٹ ہے. تو کوئی آدمی کہہ سکتا ہے اس سے کیا کہا جائے گا؟ ارے اف بولنا منع ہے تو گالی دینا اس سے کیا ہے؟ زیادہ برا ہے، من باب اولا منع ہے. سمجھ سکتے ہیں اس کو آپ؟ جب یہ برا ہے تو وہ تو اس سے زیادہ برا ہے. تو ایک ایسی عورت جو جس کا نکاح کی امید نہیں ہے اس کو کہا جا رہا ہے اگر وہ حجاب اختیار کرے تو زیادہ بہتر ہے، تو اس عورت کے لیے کتنا زیادہ ہے کہ جس کا ابھی زینت ابھی اپنے عروج پر ہے، اس کو کتنا زیادہ حجاب کرنا پڑے گا. اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ نے حجاب کو کیا قرار دیا؟ پاک دامنی. اپنے دامن کو بچائے رکھ، اپنی عزت کو سنبھال کے رہے. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 60 ہے.